حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله۔ اور وہ اس حدیث کو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتا ہے، جو کہ صاحبزادے ہیں مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ انہوں نے یعنی حضرت حسن نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے ماموں حضرت ہند بن ابی حالہ سے ایک سوال کیا، اور وہ میرے ماموں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک اور آپ کے جو ذاتی خصوصیات ہیں ان کو بہت زیادہ کھول کر بیان کرنے والے تھے اور زیادہ اس معاملے کے اندر شہرت رکھتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے امام حسن فرماتے ہیں کہ میں نے کہا صف لی منطق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ذرا میرے سامنے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک کلام کے بارے میں بیان کیجئے کہ سرکار کا کلام کس طرح ہوتا۔ مراد یہ ہے کہ سرکار کس طرح بولتے یا گفتگو فرماتے، اور گفتگو کے دوران جس وقت ایک بات پوری کر لیتے تو کتنی دیر دم لیتے یا رک جاتے، کلام کا ٹائم کتنا ہوتا، سکوت کا ٹائم کتنا ہوتا اور کیسے ہوتا، یہ ساری سرکار کی گفتگو کے بارے میں مجھے بتائیے۔ قال، تو حضرت حسن کہتے ہیں کہ میرے ماموں حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم متواصل الاحزان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مسلسل غم، فکر اور چنتے جو ہیں وہ آپ کو رہتے تھے، اور میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر پورا ایک جمعہ اس فکرے پر درس دے چکا ہوں۔ یہ غم یا فکر کس بات کا ہوتا؟ ایک غم یا فکر یہ ہوتا کہ میں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور نجات کی طرف دعوت دیتا ہوں، اور یہ لوگ جو ہیں یہ میری دعوت کو قبول نہیں کر رہے، جی اب یہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ اور اس بات کو تصور کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمناک ہوتے، بہت غم کیا ہوتے۔ قرآن پاک کی آیتیں بھی اس بارے میں اتری کہ کیا اے محمد، اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اپنی جان گنوا ڈالیں گے اس فکر میں، اس چنتا میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ایک یہ فکر تھی، چنتا تھی، دوسرا آپ کی امت کی بخشش کی چنتا اور فکر تھی، تیسری یہ فکر تھی کہ جس طرح کئی ایک دوسرے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں ہوتا رہا کہ جب تک وہ پیغمبر ظاہری زندگی کے ساتھ دنیا کے اندر موجود رہے، ان کی امتیں بھی وہ بحال رہیں اور جو حکم دیتے وہ ان کی مرضی کے مطابق کام کرتی رہیں، اور جو ہی وہ اللہ کو پیارے ہوئے تو اس کے بعد وہ امتیں جو آپس میں لڑ بھیڑ کر تو انہوں نے اپنا بیڑا غرق کر لیا، اور اپنا دین مذہبی جو آسمانی دین ہے، آسمانی شریعت ہے، اس کو بھی انہوں نے گوا دیا۔ تو سرکار کو یہ بھی فکر تھی، بہت زیادہ فکر تھی اس بات۔ اس سے مراد وہ غم یا فکر یا چنتا نہیں ہے جو کہ مخالفین کی طرف سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی، کیونکہ ان کی تو سرکار پرواہ نہیں کرتے تھے اور ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑا ہوا تھا آپ نے۔ بہرحال یہ 3-4 قسم کی فکریں تھیں سرکار کو، آپ کی زندگی پر محیط تھی، یہ زندگی بھر یہ فکر اور چنتا یہ قائم رہے۔ فرمایا دائم الفقرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ تھی کہ آپ دائمی یعنی ہمیشہ ہمہ وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی نہ کسی بات میں سوچتے رہتے، فکر کرتے رہتے، سوچتے رہتے۔ اس سے مراد یا تو وہ فکر اور چنتا ہے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا، اور یا یہ ہے
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امور مملکت جو ہیں ان کے چلانے اور شریعت اسلامیہ جو ہے اس کے پھیلانے اور لوگوں کو شریعت کی دعوت دینے اور اس کے بارے میں لوگوں کو تفصیلات جو ہیں وہ سمجھانے اور اس پر پریکٹیکل جو ہے وہ کرانے وغیرہ کی باتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر سوچتے رہتے تھے۔ تو یہ ساری گفتگو کا کیا مطلب؟ حضرت حسن نے تو یہ سوال کیا صرف لی مانتے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کا انداز جو ہے وہ مجھے بتائیے۔ تو آگے یہ کیا بتا رہے ہیں حضرت ہند بن ابی اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ساری تمہید ہے، تمہیدی باتیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اس سے وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ کیفیت تھی جس کا میں نے ابھی بیان کیا۔ تو جس ہستی یا جس شخصیت کی یہ کیفیتیں ہوں، یہ جس ہستی کے صفات ہوں، تو اس کو بے تحاشا باتیں کرنے کا موقع ہی کب ملتا ہے؟ ایسی ہستی جو ہے وہ کیا فضول گوئی کرے گی؟ ایسی ہستی جو ہے وہ کیا باتوں کے ساتھ کھیلے گی جس طرح کہ آج کل کئی لوگ کھیلتے ہیں؟ مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قلیل التکلم تھے، آپ گفتگو فرماتے تھے، کم گفتگو فرماتے تھے، بہت زیادہ نہیں۔ ضرورت یہ نہیں کہ ضرورت کے موقع پر خاموش رہیں، ایسا نہیں، لیکن جو گفتگو فرماتے جامع ہوتی، مختصر ہوتی اور گفتگو تھوڑی ہوتی۔ فرمایا لیست لہ راحت، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چین نہیں رہتا تھا، بے چینی رہتی تھی سرکار کو، اور وہ بے چینی وہی کہ ایمان نہیں لا رہے، جو ایمان لے آئے ہیں فکر کہ یہ پھر واپس نہ چلے جائیں، پھر جو ایمان لے آئے ہیں ان کی مغفرت کی فکر اور اشاعت دین کی فکر، اور جو غربا فقراء اور مساکین ہیں ان کے مسائل کی فکر، اور جتنے بھی امور مملکت ہوتے ہیں ان کی فکر۔ یہ کوئی چھوٹا سا معاملہ تو نہیں ہے۔